اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد. عزیزان گرامی اطاعت، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عزیزان گرامی خان، جس موضوع کو ہم اس وقت اپنی آج کی اس گفتگو کا عنوان قرار دے رہے ہیں وہ بہت ہی اس عنوان سے دیکھا جائے تو بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اگرچہ دیگر منابع میں بھی، برادران کے منابع میں بھی ہمیں اس کا بیان ملتا ہے، لیکن جس انداز سے اس پر عقیدہ امامیہ حضرات رکھتے ہیں، اس انداز سے عقیدہ ہمیں دیگر مذاہب میں اس انداز سے نظر نہیں آ رہا. جبکہ یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے. یوں نہیں ہے کہ پہلے کوئی نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تحقیق شروع ہوئی ہے. نہیں، تحقیق کے بعد نتیجہ لیا گیا ہے اور اس نتیجہ کا بیان ہو رہا ہے. یقیناً یہ موضوع اس عنوان سے موضوع بحث رہا ہے کہ اس کو ایک غلط تاثر کے طور پر شیعوں سے جوڑا جاتا ہے اور اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ان کا جو یہ عقیدہ ہے یہ ان کا خود ساختہ کوئی عقیدہ ہے. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو اس چھوٹے سے لیکچر کے سننے کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارے سامعین کر لیں گے کہ یہ عقیدہ کیا کسی انسان کا خود ساختہ عقیدہ ہے یا یہ قرآنی عقیدہ ہے. رجعت کیا ہے؟ رجعت رجعہ یعنی پلٹنے کے یا لوٹنے کے معنی میں آتا ہے. اگر لغوی معنی کیا جائے تو رجعت کا معنی ہے پلٹنا، اور اگر اصطلاحاً دیکھا جائے تو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کچھ انسانوں کے اس دنیا میں لوٹنے کو رجعت کہتے ہیں. ایک معروف امامیہ عقیدے کے عنوان سے یہ مختلف مجالس میں بحث کا مرکز قرار پاتا ہے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور روز قیامت سے پہلے خالص مومنین کا ایک گروہ اور کفار اور بہت سرکش اور شریر لوگوں کا ایک گروہ اس دنیا میں لوٹایا جائے گا. پہلا گروہ یعنی مومنین کمال کی منزلوں کو طے کرے گا، اور دوسرا گروہ یعنی کفار اور سرکش اور شریر لوگ بہت سخت سزا پائے گا. اس عنوان سے سید رضی رجعت کے فلسفے کو کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد خداوند عالم بہت سے لوگوں کو مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں پلٹائے گا تاکہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مدد کا افتخار اور ثواب حاصل کریں. عالمی حکومت، حق و عدالت میں شریک ہوں، اور اسی طرح سخت ترین دشمنوں کو بھی اس دنیا میں لوٹائے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے. عزیز، یہاں تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے عقیدہ بیان کر دیا، لیکن اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو جو قرآن کریم ہے وہ اصلاً وہ فقط تاریخ کا بیان نہیں کرتا ہے، قرآن کریم حقیقت کا بیان کرتا ہے. اگر قرآن کریم میں رجعت کے عنوان سے دیکھا جائے تو ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں آیات
اس عنوان پر موجود ہیں۔ یقیناً ہمارے اس تیسرے حصے کا وقت بہت محدود ہے، تو اختصار کے ساتھ چند آیات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 259، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، حضرت عزیر کا قصہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ عموماً ہم لوگ جب اپنی محفلوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ لفظ سونا استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے بہرحال وہ فَأَمَاتَهُ، موت کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ مئۃ عام، 100 سال تک۔ ثم بعثہ، بعثہ کہتے ہی ہیں کہ جو شے مٹی میں دھسی ہوئی ہو اس کو اٹھا دینا، تو ہم نے پھر اٹھایا انہیں۔ قال کم لبست، کہا، اب یہ جو لفظ لبستہ ہے اس کی بھی تفسیر ہے بہرحال کہ اس لبستہ سے کیا مراد ہے۔ لبستہ کا مطلب پڑے رہنا ہے، کہ کب تک پڑے رہے۔ قال لبست یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ قال بل لبست مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو، وانظر الى حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے دیکھو قرار دے دیا ہے اسے دنیا کے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، دیکھو ہم کس طرح سے اس کی منتشر ہڈیوں کو جمع کریں گے پھر اس پر گوشت۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پروردگار عالم کی یہ معجزہ اس انداز سے بیان ہوا، کس انداز سے اس نے اس معجزے کو رکھا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 243، کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَهُمُ الْوَوْفُ حَذَرَ الْمَوْتِ، ان کو خوف تھا، الوفن، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ایک وبا پھیلی تھی، اس وبا کے خوف سے یہ لوگ گھر سے نکلے تھے۔ در حقیقت یہ جہاد سے نظر چرا رہے تھے، جہاد مطلب ایک خاص انداز کے قتال سے نظر چرا رہے تھے، اور پھر وبا کو گراؤنڈ بناتے ہوئے پھر یہ اپنے گھروں سے کہیں اور موو کر گئے۔ تو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کے لیے کہا، ان کو کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فضل کرتا ہے بہت زیادہ۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہ لوگ جس انداز سے ایک وبا کے وہ بہانہ بنا کر میدان جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے، خدا نے ان کو مار دیا پھر زندہ کر دیا۔ تو اور پھر پروردگار نے دکھایا کہ دیکھو تم موت سے ڈر رہے ہو یہ لوگ، تو یہاں پر ہمیں رجعت، یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد کا، ہزاروں کی تعداد کو خدا نے مارا اور پھر دوبارہ زندہ فرما دیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 56، اللہ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے چند سرداروں کو، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں خدا کا دیدار کرنا ہے، اور جب وہ تجلی کوہ طور پر نازل ہوئی تو یہ اس کو درک نہیں کر سکے اور مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اس کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا، بعثناکم، یہاں پر بھی لفظ بعثہ استعمال ہوا، ہم نے ان سب کو اٹھایا بعد موتکم، ان کے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، جب وہ طور پر اللہ کا جلوہ نہ دیکھ پائے تھے، تاکہ شکر اختیار کریں۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو شمار کیا گیا۔
وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. وَذَا تَخْرُجْ مَوْتَى بِإِذْنِهِ، یہاں پہ بھی جو لفظ یہ تخرج ہے، یہ استدلال دلیل قائم کرتا ہے کہ وہ اس انداز سے مردوں کو اسی زندگی میں، اسی دنیا میں موت سے نکال لیتے تھے. کس کے حکم سے؟ خدا کے اذن سے. یہاں پہ بھی ہمیں رجعت نظر آتی ہے. مرنے کے بعد اسی عالم میں پلٹنا نظر آتا ہے. سورہ نمل کی 83 نمبر کی آیت کی طرف توجہ کیجئے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہاں پہ پروردگار عالم ایک جماعت کا بیان کر رہا ہے کہ وَيَوْمَ، اور اس دن نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہم محشور کریں گے ہر امت میں سے فوجن، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو. تو ہر امت میں سے ایک جماعت کو ہم دوبارہ نحشر، جمع کریں گے اور کہیں گے کہ تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 103 میں اگر نظر کریں تو وہاں تو ہمیں ملتا ہے کہ ذالک یومن مجمع لہ الناس، وہ دن ہے کہ جب عوام الناس کو اکٹھا کیا جائے گا، نہ کہ ایک قوم اور اس میں بھی ایک جماعت، نہ کہ مختلف اقوام کی مختلف کچھ جماعتیں، نہ، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن بھی کیا، قیامت کا دن ہوگا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا. سورہ کہف کی آیت نمبر 47 کے اندر، سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ایک شخص بھی رہ نہیں پائے گا اٹھنے سے. سورہ کہف. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ جب سب کو اٹھایا جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تو یہ کون سا دن ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر قوم میں سے فقط ایک جماعت کو اٹھائیں گے؟ یقیناً یہ رجت کا بیان ہے. یہ یوم حشر، یہ قیامت کا بیان نہیں ہے. قیامت سے پہلے ایک قیامت ہوگی کہ جس میں ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس آیت سے بھی رجت نہ صرف ثابت ہے بلکہ قرآنی عقیدے کے عنوان سے بیان ہوتی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 73 میں بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا بیان، اور پھر اس کو دوبارہ رجعت کے لیے، اٹھانے کے لیے اس انداز سے کہ فَقُلْنَا ضَرَبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو، خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے. کبھی کہتا ہے کہ لعلکم تشکرون، کبھی کہتا ہے لعلکم تعقلون، شاید تمہیں عقل آ جائے، شاید تم جو ہے شکر کرنے والے ہو جاؤ ہماری نعمتوں کے اوپر. تو یہاں پر بھی ہمیں انسان کے مرنے کے بعد اسی دنیا میں پلٹنے کا ایک اشارہ ملتا ہے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایام اللہ ثلاثہ، یوم القائم و یوم الفرہ و یوم القیامہ. خدا کے 3 دن ہیں، حضرت امام مہدی کا دن، رجعت کا دن اور قیامت کا دن. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، جو شخص ہماری رجعت کو قبول نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ رجعت ایک قرآنی عقیدہ ہے، قرآنی حقیقت ہے. اس کا انکار قرآن کی آیات کا انکار ہے، اور قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا کفر کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رجعت کے اسباب کیا ہیں، اس کی علل کیا ہے. اسباب و علل کے بارے میں غور کرنے سے 2 اہم مقاصد ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ رجعت
کے ذریعے اسلام کی حقیقی عزت اور عظمت اور کفر کی ذلت کو آشکار کیا جائے. اور دوسری علت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو با ایمان اور نیک انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا مل سکے اور کافروں اور ظالموں کو کافر کردار تک پہنچایا جا سکے جس عالم میں انہوں نے مظلوموں پر ظلم کیا. اور اس عالم میں ہم نے دیکھا کہ جو با ایمان لوگ تھے وہ ہمیشہ پستے ہی رہے اور دبتے ہی رہے اور باطل پنپتا رہا، پھیلتا رہا. اگرچہ باطل کو مٹنا تھا کیونکہ دنیا ہی نے نہیں رہنا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم باطل کو اسی دنیا میں مغلوب کرے گا اور مظلوم کو اس دنیا کے اندر لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ خلیفہ قرار دے گا، اسے قوت بخشے گا. یہ کب ہوگا؟ یقیناً اگر کوئی اس دنیا سے چلا بھی گیا ہے واپس لوٹایا جائے. رجعت اور تناسخ کے درمیان میں ایک واضح فرق ہے جو بیان کرنا چاہوں گا. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسی دنیا میں واپس پلٹنے کی، تو خدا نہ خواستہ اس عقیدے کو تناسخ سے نہ ملا لیا جائے کہ تناسخ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جو کہ باطل نظریہ ہے، آواگمن کا نظریہ ہے، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روح دوبارہ کسی دوسرے بدن میں پلٹائی جاتی ہے اسی عالم میں. لیکن ان دونوں کو کمپیئر کرنا ایسا ہی ہے جیسے یو آر کمپیئرنگ ایپل فرام آرنجز. ڈو ناٹ ڈسگائز فرام سم ون ایلس اسٹیٹمنٹس. ذرا سمجھیے، رجعت اسی دنیا میں قیامت کے مقدمے کے عنوان سے ہے، جبکہ تناسخ قیامت کے انکار کے مترادف ہے. رجعت اور خاص کر ظہور قائم کے بعد رجعت قیامت کا مقدمہ ہے، نہ کہ قیامت کا انکار. جبکہ تناسخ جو ہے وہ انکار قیامت ہے. اسلامی فلسفے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسلامی روایات کے پیش نظر یہ نتیجہ نکلتا ہے رجعت کے فلسفے کے عنوان سے کہ رجعت سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اعمال صالحہ انجام دینے والے مومن کے لیے ہے جو ایمان کے بلند درجے پر فائز ہے. اور اسی طرح ان ظالم اور سرکش کفار کے لیے ہے جو کفر اور ظلم میں غرق ہیں. یعنی مومنین کی ایک جماعت، کافرین کی ایک. مومنین کی ایک جماعت اور کافرین کی ایک جماعت، ان دونوں کے لیے رجعت مخصوص ہے. کون کون واپس آئے گا ابھی وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کروں گا. بعض مراجعین علماء کرام کے تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض ائمہ علیہم السلام بشمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں گے، اور کچھ محققین کی تحقیق بیان کرتی ہے کہ تمام ائمہ واپس آئیں گے. تو سب کے نزدیک کچھ آئیں گے اور کچھ کے نزدیک سب آئیں گے، لیکن بہرحال کچھ افراد کا واپس آنا ثابت ہے. اسی طرح نیک اور صالح افراد کے مقابل میں ساتھ میں وہ جو کافر ہیں اور جو سرکش ہیں وہ بھی لائے جائیں گے. چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ان الرجعت لیست بعامہ وهي خاصة لا يرجع الامن محض اليمان محضا او محض الشرک محضا. رجعت عام نہیں ہوگی بلکہ خاص ہوگی. رجعت صرف انہی افراد کے لیے ہے جو خالص مومن یا خالص مشرک ہیں. اللہ اکبر.
رجعت کے لیے خالص ہونا شرط ہے. یہ جو محض الیمان ہے اور وہ محض الشرک ہے، یہ علت قرار پائے گا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو بلا لیا جائے گا. یہاں میں بہت ہی امید کے ساتھ ایک آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. خدا نخواستہ تفسیر بالرائے نہیں کر رہا، لیکن ایک تذکر دے رہا ہوں اور تفکر کرنے کے لیے ایک آیت سامنے رکھ رہا ہوں. ممکن ہے کہ سورہ انبیاء کی یہ 95 نمبر کی آیت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہو. بہت توجہ رہے. وَحَرَامَ عَلَى قَرْيَةٍ هَلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے. تو کیونکہ نہ لوٹایا جانا انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو اسی دنیا میں اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سے یہ بھی روشن ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں ان کو دوبارہ اس دنیا میں لوٹا کر ان کو سزا دی جائے. ممکن ہے، اشارہ ہے، غور کیجئے، غور طلب بات ہے. تو یقیناً اس عنوان سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں عظمت خدا کی دو نشانیاں، یعنی کہ کس انداز سے خدا اسی دنیا میں لوگوں کو پلٹاتا ہے اور اسی دنیا میں ظالم کا انجام دکھلا دیتا ہے، تاکہ مومنین ان کو دیکھنے کے بعد معنوی کمال اور ایمان کے بلند درجات تک پہنچ جائیں. بس مختصراً رجعت ایک ایسا عقیدہ کہ جس کے تحت جو خالص ہیں، جو خالص مومن ہیں، ان کو اس دنیا میں پلٹایا جائے گا. یہاں پر میں ایک وظیفہ بھی بیان کرتا چلوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جو شخص 40 دن تک دعائے احد کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ جب اس کے مولا ظہور فرمائیں گے اور ندا دیں گے تو یہ اپنی قبر سے اس عالم میں باہر آئے گا کہ کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی، کہ یہ ایسے نکل کھڑا ہوگا کہ اس کا کفن کھنچا ہوا ہوگا، اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا نیزہ بلند ہوگا. عزیزو، اگر سماعتیں بیدار ہیں تو دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں. یہ بات آپ کو شاید ہی پڑھنے کو ملے. غور کیجئے، جب آپ قبر سے برآمد ہوں گے تو تلوار ہاتھ میں ہوگی، نیزہ ہاتھ میں ہوگا. کسی ڈھال کا بیان نہیں. ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتی ہے، یا ایک ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے تو پھر بھی دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتی ہے. لیکن آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ. بہت توجہ، ڈھال کہاں ہے؟ اب دکھاتا ہوں کہ ڈھال کہاں ہے. تلوار قریب سے وار کرنے کے لیے ہوتی ہے، نیزہ دور سے وار کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب باطل پر بہت قریب سے ضرب لگائی جائے تلوار کی ضرورت، جب دور رہ کر باطل پر ضرب لگائی جائے نیزے کی ضرورت ہے. نمبر 1، ڈھال کی ضرورت تو آپ کو ہونی ہی نہیں چاہیے کہ آپ ہمہ وقت حملہ آور ہی ہیں. آپ کبھی بھی پسپا نہیں ہو رہے، دشمن کے حملے کو
اس انداز سے دشمن پر حملہ آور ہیں کہ دشمن کو پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات بھی نہیں ہو رہی، نہ وقت مل رہا ہے. ایک مطلب. دوسرا مطلب، بہت توجہ، حملہ باطل پر ہو رہا ہے یقیناً، لیکن یہ بتائیے دفاع کس کا ہو رہا ہے؟ دفاع اسی کا ہو رہا ہے جس کی آواز پر آپ لبیک کہہ کر اٹھے ہیں. یعنی ہمہ وقت امام زمان علیہ السلام کی محافظت کرتے ہوئے گویا مجسم ڈھال بن جاؤ کہ آپ کے اوپر چاہے ظاہراً یا چاہے آپ کے نظریے پر کوئی بھی حملہ کرے تو اس کا دفاع آپ نے کرنا ہے، قریب سے بھی ضرب لگا کر، دور سے بھی ضرب لگا کر. اگر یہ کیفیت نفس میں یہاں بیدار ہے تو مرنے کے بعد اعمال کی تجسیم ہو جاتی ہے. اگر دنیا میں ہی ہر لحظہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت اس انداز سے کر رہے تھے کہ ان کا دفاع کر رہے تھے ہمہ وقت، تو مرنے کے بعد جب قبر سے اٹھو گے تو نظر بھی دیکھو گے کہ تجسیم اس انداز سے ہو چکی ہوگی کہ تمہارا وہ دفاع کرنا، وہ باطل پر وار کرنا تلوار اور نیزے کی صورت تمہارے ساتھ ہوگا. وگرنہ یہاں تلوار اور نیزے کا کیا معنی؟ کیا قبر میں ہمیں تلوار اور نیزے کے ساتھ دفنایا تھا کہ جو اسے لے کر اٹھیں گے؟ قناعتی، سیفی، میری تلوار، میرا نیزہ. اگر یہ تلوار اور نیزہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں تبھی کل میں انہیں لے کر اٹھ کھڑا ہوں گا. عزیزو، یہ تلوار اور نیزہ آج اختیار کیجئے، آج اس اسلحے سے چوز یور ویپن، آج اپنا ویپن چوز کیجئے. اور وہ ویپن کیا ہے؟ وہ ویپن برہانی ویپن ہے. یعنی علوم ائمہ اطہار علیہ السلام کو اس انداز سے لے لیجئے کہ پھر اگر باطل کہیں دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں سے بھی آئے آپ اس پر ضرب لگائیں، ہمہ وقت ضرب لگائیں، تیار رہیں اور ایسی ضرب لگائیں کہ پلٹ کر باطل آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے. اتنا بیدار شخص جب مر جائے گا تو اس کی یہ بیداری اس کے نفس میں ایسا جذب ہو چکی ہوگی کہ جب وہاں آواز آئے گی انا المہدی، یہ قبر سے کھڑا ہو جائے گا، لبیک یا امام. اللہ اکبر. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ دعائے احد کے ایک ایک لفظ کی تشریح کروں. پکارنے والا آواز دے گا فی البعد والحد، بستی میں سے بھی دے گا، گاؤں میں سے بھی آواز دے گا. یعنی کہیں سے بھی آواز دے میں اٹھ کھڑا ہوں. کسی جگہ سے بھی آواز دے میں اٹھ کھڑا ہوں گا. جو شہر میں ہوگا وہ بھی اس آواز کو سنے گا، جو گاؤں میں ہوگا وہ بھی اس آواز کو سنے گا، جو جنگل میں ہوگا وہ بھی اس آواز کو سنے گا. عزیزو، یہ آواز کا سننا بتا رہا ہے کہ اس میں دور ہونا اور قریب ہونے کا کوئی فرق نہیں. عزیز بہت توجہ. یہ جو ائمہ علیہم السلام ہم سے مخاطب ہوا کرتے ہیں نا، اس میں عموماً دیکھنے میں بہت سادہ جملے ہوتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے اور ہر پیاسے کے لیے سیرابی کا سامان لیے ہوتی ہے. تو توجہ کیجئے اپنے اوپر، اپنے ہتھیار پر توجہ کیجئے. اب ایمان سے بتائیے کہ کیا میرے پاس یہ ہتھیار موجود ہے؟ میرا کفن کھچا ہوا ہوگا. کھچا ہوا سے مراد یعنی کہ جب آپ بالکل
یہ ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آرمی مین ہوتے ہیں، بہت ہی کلف لگے ہوئے کپڑے، بالکل اسٹریٹ، یعنی کہ اٹینٹو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا لباس کھچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا ہم امام کی طرف اٹینٹو ہیں؟ کیا متوجہ ہیں؟ یہ ایک تشبیہاً بیان ہو رہا ہے کہ کفنی شاہر ہیں، بالکل اسٹریٹ الرٹ امام کی طرف. کیا میں امام کی طرف سے الرٹ ہوں؟ کیا میری زندگی میں امام زمان شامل ہیں؟ اس وقت بادل گرج رہے ہیں، بارش ہو رہی، ہوائیں چل رہی. یہ جو بارش کا قطرہ اس وقت زمین پر پڑ رہا ہے نا، معلوم ہے کس کے سبب؟ امام زمان کے سبب. یہ زمین جو اس وقت سیراب ہو رہی ہے، یہ کس کے سبب ہو رہی ہے؟ ذرا کھڑکی سے باہر نظر کیجیے، آپ کو نظر آئے گا. اس منظر کو دیکھیے، خلق خدا اس وقت رحمت الہیہ کس انداز سے لے رہی ہے. اس کے درمیان میں فیض کون بن رہا ہے؟ یہ زمین اپنی جگہ قائم ہے، یہ آسمان اپنی جگہ قائم ہے، یہ بارش اپنے مقام پر اس انداز سے ہو رہی ہے. اگر درمیان سے امام زمان کو نکال دو، نہ یہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت زمان نہ ہو، یہ زمین اپنے اہل سمیت دھنس جائے. حجت زمان کو پشت دکھا کر یقیناً بہت توجہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے تو پھر کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین کے مصادیق سے نکل جائیں گے. اپنی زندگیوں میں امام زمان کو راست کریں، حجت خدا کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اپنے فیصلوں میں امام زمان کو شامل کریں، اپنی خوشی میں امام زمان کو شامل کریں، اپنی غمی میں امام زمان کو شامل کریں. ریان بن شبیب، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے غم میں رونا چاہو تو اپنے غم میں نہ رو ہمارے جد حسین کے اوپر. کیوں؟ 61 ہجری کے حجت زمان کو ان کے مرتبے سے دور کر دیا گیا تھا، ان کے مقام سے گرا دیا تھا اور ان کے حق کو پامال کر دیا تھا. اس غم میں جتنا رو سکتے ہو آنسو بہاؤ. یاد رکھو، جب تک کربلا کو یاد رکھو گے یقیناً تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ دغا دینے کا سوچ نہیں سکو گے. وہ زیارت عاشور جو چھٹے امام نے آپ کو اور ہمیں دی، یا یوں کہیے صادقین نے دی، 5ویں اور چھٹے امام دونوں سے وہ روایت منقول ہے، اگرچہ دعائے القمہ چھٹے امام سے منقول ہے. تو ایک طرف سے ہمیں زیارت عاشور مل رہی ہے، زیارت اربعین مل رہی ہے، اس ہی امام کی طرف سے دعائے احد مل رہی ہے. ایک ہاتھ سے زیارت عاشور دیتے ہیں، زیارت اربعین دیتے ہیں، دوسری طرف دعائے عہد دیتے ہیں اور دعائے ندبہ. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف کربلا کو سامنے رکھتے ہیں، ایک طرف ندبہ کو سامنے رکھتے ہیں، اور ندبہ کے درمیان میں امام زمان کا تذکرہ کرتے ہیں. کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں یہ ائمہ؟ توجہ کیجئے، خود پر فخر کیجئے کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ جس زمانے میں ہمیں اور آپ کو تیار کرنے کے لیے چھٹے امام وہاں مدینہ میں بیٹھ کر ہمارے لیے تیاری کا سامان کر رہے ہیں. زیارت اربعین کو ترک نہ کیجئے، دعائے ندبہ کو ترک نہ کیجئے. آج کی اس نشست کے اختتام میں وصیت کر رہا ہوں، دعائے ندبہ شریف، دعائے احد اور زیارت اربعین. اگرچہ زیارت عاشور سے بھی وہ فوائد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اربعین کو نہ بھولیے گا. جو مومن کی علامات میں سے 5 علامات ہیں، اس کے اندر جو علامت بیان کی وہ زیارت الاربعین ہی قرار دی گئی. تو عزیز بس دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے
ہم رکاب رہ کر اس زمین کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہماری سماعتوں کو پروردگار تو اتنا بیدار کر دے کہ ہم چاہے عالم یہ غیبت ہو یا عالم ظہور، اپنے امام زمان کی آواز کو سن سکیں، جب ہم سلام کریں تو ان کے جواب سلام کو بھی ہم سن سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا یقیناً کچھ مقامات پر، کچھ منازل پر جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اس وقت باران رحمت برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں، ایک دعا مانگیں گے پروردگار جس کے سبب یہ بارش ہو رہی ہے اب اس کو ظاہر کر دے۔ پروردگار جس کے سبب یہ بارش ہو رہی ہے اس کے دل کو انہی کے ظہور کے ذریعے سے کشادہ فرما، ان کے سینے کو کشادہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں ہمارے اذہان کو اتنا بلند فرما کہ ہم علوم آل محمد کو اس انداز سے درک کر سکیں، کسب کر سکیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو میرے پاس 1 منٹ تقریباً موجود ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جواب دے سکوں۔ آغا زیارت اربعین ڈیلی روٹین میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جیسے زیارت عاشورہ؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مومن کی علامات میں سے علامت ہے، اگرچہ وہ ہے کہ اربعین برپا کرتا ہوگا، لیکن زیارت اربعین بھی آپ روز پڑھ سکتے ہیں، زیارت عاشور بھی روز پڑھ سکتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کو کی نیابت میں اگر یہ کام کیا جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آغا زیارت، اچھا بالکل میں نے جواب دے دیا۔ اور کوئی سوال ہو؟ بس غالباً کوئی سوال نہیں ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ السلام کا اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعائے امام زمان کی تلاوت کرنے کے بعد آخر میں ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص میرے بابا سید آل نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی کے لیے پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی